رمضان مرحبا مرحبا آمد رمضان رمضان مرحبا مرحبا آمد رمضان الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی مکی مدنی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ پاک اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ مدنی چینل کے ناظرین، پیارے پیارے بچوں، ننھی منی پیاری پیاری بچیوں، آپ سب دیکھ رہے ہیں پروگرام آمد رمضان جی، اور جلد آمد رمضان ہے۔ جس وقت آپ اپنی مدنی چینل کی اسکرین پر یہ پروگرام دیکھ رہے ہوں گے تو عنقریب اس کے بعد رحمتوں بھری گھڑیاں شروع ہونے والی ہیں۔ رمضان المبارک کا، رمضان شریف کا پیارا پیارا مہینہ ہمارے درمیان آ جائے گا۔ اب یہ رحمتوں والا مہینہ ہے جو اپنی رحمتیں اور برکتیں لے کر آتا ہے۔ بچے اور بڑے سب خوش ہو جاتے ہیں نا، بچوں کو بھی اپنی خوشیاں ہوتی ہیں، سحری کرنی ہے، افطاری کرنی ہے، اور روزوں کے کیا معاملات ہوتے ہیں وہ اپنی جگہ ہے۔ بڑے بھی خوش ہوتے ہیں، رحمتیں بھی ملتی ہیں، مغفرتیں بھی ملتی ہیں، بہت کچھ ہوتا ہے۔ تو وہ رحمتیں برساتا ہے، لیکن اس کو ہم نے اپنے دامن میں کیسے سمیٹنا ہے؟ بارش ہوتی ہے بچوں، بارش ہوتی ہے تو بارش کا پانی چاہیے ہوتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ ایسے کچھ ہاتھ کرتے ہیں نا، اس میں بارش کا پانی جمع ہوتا ہے، کوئی برتن وغیرہ لے لیتے ہیں۔ تو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے جس کی جگہ، جس کے ذریعے ہم وہ پانی اپنے پاس رکھ سکیں، سیو کر سکیں۔ تو طریقہ کار ہوتا ہے ہر رحمت کو حاصل کرنے کا۔ بارش یوں برس رہی ہے، اس کو یوں جمع کر لیں گے، ہاتھ میں جمع کر لیں گے، برتن میں جمع کر لیں گے۔ اب یہ رحمتوں والا مہینہ آیا، مغفرتوں والا مہینہ آیا، اس کی بھی رحمتیں برس رہی ہیں، یہ ہم کیسے حاصل کریں، اس کو کیسے اپنے پاس جمع کریں؟ تو اسی سبب سے، اسی لیے ہم یہ پروگرام آپ کو لیے لے کر آئے ہیں کہ ہم جان سکیں کہ رحمت رمضان ہم نے کیسے حاصل کرنی ہے۔ اور اس پروگرام کی خصوصیت ہے، ہمارے ساتھ خلیفہ امیر اہل سنت حاجی عبید رضا عطاری مدنی ماشاءاللہ ہمارے ساتھ موجود ہوں گے، اور بچوں کی تربیت کریں گے، ہماری تربیت کریں گے، مدنی چینل کے ناظرین کی تربیت کریں گے کہ کس طریقے سے ہم نے رمضان المبارک کی ان بابرکت گھڑیوں کو گزارنا ہے، رمضان شریف کی ان بابرکت لمحات کو ہم نے گزارنا ہے۔ تو ابھی بہت کچھ ہوگا انشاءاللہ، ایکٹیویٹیز بھی ہوں گی، یہ پیاری پیاری بچیاں بھی آپ کو نظر آ رہی ہیں، پیارے پیارے بچے بھی نظر آ رہے ہیں۔ تو جو گھروں پر بچے موجود ہیں، آپ نے توجہ کے ساتھ ہمارے ساتھ پروگرام میں شامل رہنا ہے۔ تو آئیے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور بالخصوص حضرت کی طرف چلتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں کیا فرمائیں گے حضور پروگرام کے حوالے سے۔ پہلے تو ہم نعرے لگاتے ہیں، ماہ رمضان کی آمد، مرحبا ماہ سیام کی آمد، مرحبا شہر رحمان کی آمد، مرحبا ماہ غفران کی آمد، مرحبا ماہ قرآن کی آمد۔ مرحبا 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 مرحبا۔ پیارے بچوں، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کریں وہ کم ہے، کیونکہ اس نے ہمیں بہت ساری نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ اس نے ہمیں پینے کے لیے کیا دیا ہے؟ کھانے کے لیے کیا دیا ہے؟ ہاں، کھانا دیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور بھی کئی چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی ہیں، تو اس میں ایک جو بڑی نعمت ہے نا وہ ہے رمضان۔ کہ رمضان میں کیا ہے؟ سحری کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے، افطار کرنا، یہ بھی ثواب کا کام ہے۔ اس میں نیکیوں کا جو ثواب ہے نا وہ بڑھا دیا جاتا ہے، نیکیوں کا دام، نیکیوں کا اجر بڑھا دیا جاتا ہے۔ تو یہ مبارک جو مہینہ جو آنے والا ہے، مبارک مہینہ جو ہے الحمدللہ کریم، ہم اس مبارک مہینے کے استقبال کے لیے، اس کے آنے کی خوشی میں جو نا آج یہ پروگرام ہو رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو انشاءاللہ الکریم ابھی جو ہے وہ تلاوت قرآن سے اس پروگرام کو ہم شروع کریں گے۔ رمضان مرحبا مرحبا آمد رمضان أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث صدق الله العظيم سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ تلاوت قرآن پاک سے ہمارے اس پروگرام کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے۔ اب پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، اور ہم کیوں بیٹھے ہیں پیارے بچوں؟ استقبال مطلب ویلکم کرنا تو سمجھتے ہیں نا، ویلکم رمضان کرتے کو ویلکم کرنے کے لیے۔ کس کو ویلکم کر رہے ہیں؟ رمضان کو۔ کوئی خاص آتا ہے، کوئی مہمان آتا ہے تو کتنی خوشی ہوتی ہے ہمیں، ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہوگی نا۔ مہمان آ رہے ہیں، خاص طور پہ پتہ چلے گفٹ لے کر آ رہے ہیں، یا یوں کہہ لیں ابو آ رہے ہیں، باہر سے آ رہے ہیں کہیں سے، اور ان کے پاس میں بہت سارے گفٹ، فرمائشیں کی ہوتی نا، یہ بھی لائیے گا، یہ بھی لائیے گا۔ اب پتہ چلے ابو آ رہے ہیں اور لا رہے ہیں تو کیسی خوشی ہوگی؟ ابو آنے والے ہیں، ابو آنے والے ہیں۔ تو بس یوں ہی سمجھ لیں ابھی کون آنے والا ہے؟ رمضان۔ اور رمضان کیا لاتا ہے؟ رحمتیں۔ رمضان کیا لاتا ہے؟ مغفرتیں۔ اور کیا لاتا ہے؟ بچوں کو صبح صبح اٹھ کے کیا کرنا ہوتا ہے؟ سحری۔ اور پھر کیا ہوتا ہے شام میں؟ مزہ آتا ہے نا؟ آتا ہے بچوں کو بڑوں کو سب کو مزہ آتا ہے۔ تو یہ پیارا پیارا مہینہ آ رہا ہے، لیکن اس میں صرف سحری اور افطاری نہیں کرنی کہ سحری کرنی ہے اور افطاری کرنی ہے، اس کے بعد پھر بھول گئے کون سا رمضان۔ تو ہم نے سیکھنا ہے، ٹھیک ہے، کہ اس میں کرنا کیا ہے۔ جی اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں۔ پیارے بچوں، سب نے توجہ رکھنی ہے، بچیوں آپ نے بھی، اور جو گھروں پر بچے ہیں آپ نے بھی۔ ایک خوبصورت سا ہمارے پاس سیگمنٹ ہے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پرسنالٹی۔ سیگمنٹ ہے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی پرسنالٹی، بیان کریں گے خلیفہ امیر اہل سنت۔ پیارے بچوں اور مدنی چینل کے ناظرین، رمضان جو کہ مبارک مہینہ، اس کا جو پہلی تاریخ ہے نا، جو پہلا دن ہے، تو اس دن ہمارے پیران پیر، ہم کن کے مرید ہیں؟ غوث اعظم کے مرید ہیں نا، تو ہمارے پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برتھ بھی ہوئی تھی۔ غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برتھ کب ہوئی تھی؟ پہلی رمضان۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ اللہ تعالیٰ کے بہت نیک بندے تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت عبادت کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کی بہت اطاعت کرتے تھے، اور اللہ تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع کرتے تھے، یعنی ان کی سنتوں پر اچھے طریقے سے عمل کرتے تھے۔ اور غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ عبادت صرف خود نہیں کرتے تھے، بلکہ دوسرے لوگوں کو بھی عبادت کا ذہن دیتے تھے، دوسرے لوگوں کو بھی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتیں اپنانے کا، سنتوں پر عمل کرنے کا ذہن دیتے تھے۔ تو غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک طرف عابد تو تھے، مگر غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ بہت بڑے عالم دین بھی تھے، یہاں تک کہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجتہد تھے۔ کیا تھے؟ مجتہد۔ ابھی آپ لوگ کی سمجھ میں نہیں آئے گا مجتہد کیا ہوتا ہے، جب آپ بڑے ہوں گے نا، بس آپ نے اس لفظ کو یاد رکھنا ہے، مجتہد۔ جب آپ بڑے ہوں گے تو سمجھ آئے گی مجتہد کس کو بولتے ہیں۔ کئی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے ٹیبلز ہوتے ہیں، ABCD ہوتی ہے، یہ ذرا کہ بچپن میں یاد کروایا جاتا ہے نا، آپ لوگوں کو یاد کرنا، اب آپ کو سمجھ نہیں پڑے گی ABC ہے کیا، یہ الف با تا سا یہ ہے کیا، 2 1 2 یہ ہے کیا، مگر کیا آگے جا کے یہ سمجھ آتا ہے نا کہ یہ کیا ہے۔ یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ مجتہد بھی تھے، بہت بڑے عالم دین بھی تھے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کئی کتابیں بھی لکھی ہیں۔ اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو ہے وہ
ان کے ماننے والے اب تک ہیں. کیونکہ ہم قادری سلسلے میں نا غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بیعت فرماتے تھے، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک تو سید بھی تھے کہ ان کے جو والد صاحب تھے وہ حسنی سید تھے، امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھے، اور جو ان کی والدہ تھی وہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میں سے تھیں. تو غوث اعظم جو ہے وہ دونوں طرف سے جانب الطرفین کہ حسنی سید بھی تھے اور حسینی سید بھی تھے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو یہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کی ولادت کب ہوئی ہے؟ 1 رمضان ہوئی ہے. تو اللہ کریم ہمیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی برکتوں سے بھی مالا مال فرمائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. جی پروگرام ہے آمد رمضان خلیفہ امیر اہل سنت کے ساتھ، اور اپنے مخصوص انداز میں ماشاءاللہ جو ہے وہ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی جو پرسنالٹی ہے، آپ کی شخصیت ہے، اس کے حوالے سے بیان فرما رہے تھے. اور پروگرام اب آگے مزید بڑھتا ہے اور شامل کرتے ہیں ایک کلام. کلام بھی ہم چونکہ رمضان کو ویلکم کر رہے ہیں، استقبال رمضان کے حوالے سے پروگرام ہے، تو کلام بھی اسی انداز کا ہم شامل کریں گے، اور کچھ نعرے بھی لگائیں. بھائی رمضان کا استقبال کرنا ہے، ویلکم کرنا ہے، تو نعرے کیسے لگائیں گے؟ کوئی ہے نعرے لگانے والے؟ ماہ رمضان کی آمد، مرحبا ماہ سیام کی آمد، مرحبا شہر رحمان کی آمد، مرحبا ماہ غفران کی آمد. مرحبا. کلام. عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جان میرے تجھ پر قربان. عجل عجل یا رمضان، جان میرے تجھ پر قربان. آبے جا مانگے سبحان، آبے جا مانگے سبحان، آبے جا مانگے سبحان. جلدی جلدی یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان. اجل اجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جب بھی آتا ہے رمضان، جان میں آ جاتی ہے جان، جان میں آ جاتی ہے جان. عجل عجل یا رمضان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، خوب ہے رمضان کی بھی شان، خوب ہے رمضان کی بھی شان. اس میں اترا ہے قرآن، اس میں اترا ہے قرآن. عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. 11 ماہ کا تو سلطان، 11 ماہ کا تو سلطان، 11 ماہ کا تو سلطان. فضل رب سے ہے رمضان، فضل رب سے ہے رمضان، فضل رب سے ہے رمضان، فضل رب سے ہے رمضان. مجھ کو مدینے میں رمضان، مجھ کو مدینے میں رمضان، مجھ کو مدینے میں رمضان، مجھ کو مدینے میں رمضان. کاش میسر ہو رغبان، کاش میسر ہو رغبان، کاش میسر ہو رغبان، کاش میسر ہو رغبان. اجل اجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. اجل اجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. آجا بے جا رمضان، آجا بے جا رمضان، آجا بے جا رمضان، آجا بے جا رمضان، آجا بے جا رمضان. تجھ پہ فدا عطار کی جان، تجھ پہ فدا عطار کی جان، تجھ پہ فدا عطار کی جان، تجھ پہ فدا عطار کی جان. عجل عجل یا رمضان، جان میرے تجھ پر قربان. عجل عجل یا رمضان، جان میری تجھ پر قربان. سبحان اللہ. عجل عجل آ رمضان. ہاں
جی اچھا، آپ نے ہاتھ اٹھایا ہوا ہے، خیریت ہے؟ سوال کرنا کیا سوال کرنا ہے؟ ہے رمضان اور رمضان میں کیا فرق ہے؟ اب بیٹا دیکھیے کہ رمضان اصل میں تو ضاد ہے نا، قرآن پاک میں کیا ہے؟ شہر رمضان الذی، تو عربی میں رمضان کہا جائے گا اور اردو میں رمضان بولیں گے۔ اردو میں ہم جو ہے نا صاد اور ضاد پڑھتے ہیں نا، تو اردو میں رمضان ہے اور عربی میں رمضان، دونوں ٹھیک ہیں۔ جی اب پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور ایک ایکٹیویٹی ٹائم ہے، ہمارے پروگرام کا ایک سیگمنٹ ہے، آئیے اس کی طرف چلتے ہیں۔ سیگمنٹ ہے ایکٹیویٹی ٹائم، کچھ ایکٹیو ہو کے بیٹھنا ہے کہ کچھ ایکٹیویٹی آپ نے کرنی ہے، اور اس میں ہوگا یہ کہ سوال کا جواب ہی آپ نے دینا ہے، لیکن یہ باکس آپ کو نظر آ رہا ہے نا، یہ اس میں جواب موجود ہے، جو میرا سوال ہوگا اس کا جواب آپ نے یہ گھما کے سامنے لے کر آنا ہے، ٹھیک ہے جی؟ امید ہے آپ کو پہلے سے پتہ بھی ہوگا۔ تو جواب دینے کے لیے کون تیار ہے بھائی؟ سب تیار ہیں؟ سوال سنے بغیر کچھ بھی سوال آ جائے، چلے دیکھتے ہیں۔ سوال ہے رمضان شریف کے پہلے عشرے کا کیا نام ہے؟ ہاتھ پہلے سب سے آپ کو ہی اٹھا ہے، مجھے جو نظر آیا، چلے آ جائیں آپ، آ جائیں۔ جلدا رہا ہے ماہ رمضان مرحبا، رب کریم کا یہ احسان مرحبا۔ 5 سے ذرا کاؤنٹنگ کر لیں، بس 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 بس، کہاں ہے جواب؟ اچھا یہی ہے جی، پہلے عشرے کا نام ہے عشرہ رحمت، اور یہ عشرہ کہتے کسے ہیں؟ یہ تو حضرت سے پوچھ لیتے ہیں، حضرت عشرے کی اگر وضاحت ہو جائے بچوں کے لیے۔ ماشاءاللہ جواب درست ہے آپ کا۔ 10 دنوں کو کہتے ہیں عشرہ، 10 دنوں کو کیا کہتے ہیں؟ عشرہ۔ ہر مہینے میں 3 عشرے ہوتے ہیں، رجب میں بھی 3 عشرے، شعبان میں بھی 3 عشرے، ذوالحجہ میں بھی 3 عشرے، محرم میں بھی 3 عشرے، تو رمضان میں بھی 3 عشرے، اور ان عشروں کے اپنے اپنے نام اپنے بھی اپنے ہوتے ہیں۔ نام میں۔ چلے بھائی، تو انشاءاللہ یہ سیکھتے جائیں گے۔ ویسے آخری جو عشرہ ہوتا ہے، جو آخری 10 دن ہوتے ہیں، تو کبھی وہ 10 ہوتے ہیں پورے، کبھی 9 ہوتے ہیں، کیونکہ اسلامک مہینہ جو ہے وہ 29 یا 30 دن کا ہوتا ہے۔ جی دوسرے سوال کے لیے تیار ہیں؟ چلے دیکھتے، بچیوں سے کوئی آئے گا؟ جواب آتا ہوگا تو آنا ہوگا، دیکھتے کون آتا ہے۔ تراویح کی نماز کون سی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ پتہ ہے بھائی؟ اچھا یہ ابھی بچیوں کی باری تھی نا، ابھی بچوں سے ہو گیا تھا، اب دیکھتے کون سی بچی آتی ہے۔ چلے آپ آ جائیں، آپ۔ سوال ہے تراویح کی نماز کون سی نماز کے بعد پڑھی جاتی ہے؟ یہاں بہت کچھ لکھا ہوا ہے۔ نام کیا آپ کا؟ اریبہ۔ کیا ڈھونڈا آپ نے؟ نماز عشاء۔ کیا ہے؟ نماز عشاء۔ تراویح کی نماز کب پڑھتے ہیں؟ نماز عشاء کے کے بعد۔ جی اور یہ بچیاں بھی پڑھیں گی نہیں پڑھیں گی تراویح کی نماز؟ بچے تو کہتے ہیں مسجد میں تو ہو رہی ہے، وہ تو پڑھ رہے ہیں، تو بچیاں یا گھر پہ جو خواتین ہوتی ہیں ان کے لیے کیا ہے تراویح کی نماز؟ سب کے لیے سنت ہے نا، اچھا خواتین کے لیے بھی سنت ہے اور مردوں کے لیے بھی سنت ہے۔ مرد جو ہے وہ مسجد میں پڑھیں گے، مسجدوں میں پڑھتے ہیں، اور خواتین اپنے گھروں میں پڑھتی ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے پھر بچے اور بچیوں کے لیے بھی ہے کہ وہ گھروں بچیوں کو پر بھی پڑھنی ہے، بچیوں کو بھی پڑھنی چاہیے تراویح کی نماز۔ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں تراویح کی؟ 20 رکعتیں۔ جی بھائی اگلے سوال کے لیے یہ بتائیے، غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ولادت رمضان شریف کی کس تاریخ کو ہوئی؟ اس کے لیے کون آئے گا؟ جی یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں، چلے وہ پیچھے جو بیٹھے نا ان کو بلا لیتے، آ جائے بھائی۔ نام کیا آپ کا؟ ابراہیم۔ اور جواب؟ فرسٹ رمضان شریف۔ فرسٹ رمضان شریف۔ اور جواب کیا ہے آپ کا؟ درست ہے۔ واہ بھائی واہ، خود ہی جواب خود ہی درست ہے، جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ آپ دوبارہ سے آ جاتے ہیں یہاں پر ہم سامنے کی طرف، اور سوال ہے قیامت کے دن روزے دار جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ آ جائیے جواب کے لیے، آپ آ جائیں، جلدی جلدی آنا ہے، جلدی جلدی۔ جی قیامت کے دن روزے دار جنت میں کس دروازے سے داخل ہوں گے؟ باب الریان۔ آپ کا نام کیا تھا؟ محمد عفان۔ محمد عفان۔ اور کیا ہے جواب؟ باب الریان۔ باب الریان۔ اور آپ کا جواب؟
درست ہے. ماشاءاللہ اپنی جگہ پر جائیں گے. جی اب باری پھر سے آئے گی بچیوں کی. سوال ہے یہ بتائیے رمضان شریف میں فرض کا ثواب کتنے گنا بڑھ جاتا ہے؟ آپ آ جائیں, چلیں آپ آ جائیں, جلدی سے آنا ہے. رمضان شریف میں فرض کا ثواب کتنے گنا بڑھ جاتا ہے؟ کیا نام ہے آپ کا؟ زنیرہ محمد اور شریعہ. جواب 7 گنا. 7 گنا. دیکھ لیں کیا لکھا ہے یہ. 7 اور 0 کیا بنا؟ 70. 70 گنا. ٹھیک ہے جی. اچھا ابھی یہ خلیفہ امیر اہل سنت سے ہم پوچھیں گے یہ 70 گنا کا کیا مطلب؟ اب گناہ تو بچے سنتے ہیں, گناہ کیا ہوتا ہے؟ گناہ سنتے نا, گناہ کے کام نہیں کرنے چاہیے نا. تو یہ 70 گناہ کیا ہے حضرت؟ یہ ذرا اگر سمجھا دیں بچوں کو. دیکھیں ایک تو ہوتا ہے گناہ, کاف نون الف ہا, گناہ. تو جو گناہ ہے نا وہ برائی ہے, وہ منع ہے. اور یہ گاف نون الف یہ ہے گناہ. 70 پلس اتنا زیادہ, یعنی یوں سمجھے کہ 70 بار جو نا وہ فرض پڑے, یوں سمجھے. تو 70 پلس ایک بار پڑھے گا فرض نماز تو 70 پلس اس کا ثواب ملے گا. یعنی ایک نماز پڑھی تو ابھی ایک ہی تھی, لیکن گویا رمضان میں پڑھی تو ہم نے وہ ایک نماز ایک دفعہ نہیں بلکہ 70 ٹائمز پڑھ لی. کیا بات ہے, کہتے سبحان اللہ. اور دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے گاف نون الف, تو یہ ہو گیا گناہ, اور اس کے اندر اگر ہا ڈال دیا تو پھر ہو جائے گا گناہ, جو وہ گناہ ہوتا ہے جو کام نہیں کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے بھائی, تو 70 گناہ کا مطلب ہو گیا 70 ٹائمز. جی آپ سے سوال ہے یہ بتائیے رمضان شریف کے کون سے کھانے کو پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے برکت والا کھانا کہا؟ اب یہاں آنا ہے, آ رہے ہیں بھائی, آ رہے ہیں. نام کیا تھا آپ کا؟ جنید ڈھونڈیں گے. جی کون سا کھانا ہے جسے برکت والا کھانا کہا گیا؟ کیا ہے؟ سحری. سحری. کیا تھا؟ ہاں کھاتے ہیں نا, یہ کب کھاتے ہیں سحری؟ کس ٹائم کھاتے ہیں؟ فجر سے پہلے. چلیں جی فجر سے پہلے, یہ ہو گیا جواب. اب آخری سوال ہے, یہ بتانا ہے رمضان شریف کے تیسرے عشرے کا کیا نام ہے؟ جی سارے بچے ہیں, تیسرے عشرے کا نام. ہر مہینے میں کتنے عشرے ہوتے ہیں؟ 3. ابھی ہم نے سیکھا نا عشرہ کہتے ہیں 10 دن کو. ٹھیک ہے جی. اور اب یہ مبارک مہینہ ہے, اس کے نام بھی ہیں تینوں عشرے کے. خاص مہینہ, خاص نام. نام کیا آپ کا؟ اسید رضا. اور سوال کیا تھا؟ تیسرے عشرے کا نام کیا ہے؟ ہاں, اور کیا ہے جواب؟ عشرہ جنب سے. کہاں ہے جواب؟ درست ہے, ماشاءاللہ. اپنی جگہ پر جا سکتے ہیں آپ. جی آمد رمضان کے حوالے سے پروگرام جاری ہے. پیارے پیارے بچے بچیاں ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے بہت ساری باتیں بھی ہو رہی ہیں. اور اب چلیں گے ہم آگے, اور اب ہوگی کچھ تربیت کی باتیں. اب بچوں کی تربیت ہوگی, خلیفہ امیر اہل سنت فرمائیں گے. ابھی آپ نے جواب دے رہے تھے, اب آپ سوال کریں گے. ٹھیک ہے بھائی, اب آپ کی باری آ گئی بھائی سوالوں کی. سوال کریں گے اور جواب ہوں گے خلیفہ امیر اہل سنت کے. سیگمنٹ ہے تربیت ٹائم. سیگمنٹ شروع ہو گیا ہے تربیت ٹائم, اور تربیت کروانے کے لیے تیار ہو جائیے. تربیت ضروری ہے نا بھائی, تو اس لیے آپ نے سوالات کرنے ہیں, اور انشاءاللہ خلیفہ امیر اہل سنت پیارے پیارے جوابات عطا فرمائیں گے. اور یہ سوال جواب کے سیشن سے پہلے نیت کر لے کہ انشاءاللہ جو جوابات ہوں گے ہم نے اس پر عمل بھی کرنا ہے. ٹھیک ہے, صرف سن کر بھولنا نہیں ہے بلکہ انشاءاللہ عمل بھی کرنا ہے. تو کون ہے بھائی سوال کے لیے تیار؟ سب سے پہلے ہاتھ اٹھ گیا ماشاءاللہ. چلے بھائی, جس کا پہلے ہاتھ اٹھا ہے اس سے پہلے باری, پھر انشاءاللہ جس کا بعد میں ہاتھ اٹھا ہے جو میں نے دیکھا ان کی اس کے بعد باری. جی کیا نام ہے آپ کا اور سوال کیا ہے؟ محمد عفان. محمد عفان. سوال کریں گے. میرا آپ سے سوال ہے کہ رمضان شریف میں اتنی زیادہ عبادت کرنے کی اہمیت کیوں ہے؟ دیکھیں پیارے بچوں, اللہ کریم کے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر بندوں کو معلوم ہوتا کہ رمضان کیا ہے تو میری امت یہ چاہتی
کہ کاش پورا سال رمضان ہی ہو۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب دیکھیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جو حدیث پاک ہے، یہ جو فرمان ہے، یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ رمضان شریف جو ہے یہ کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، یہ کوئی عام مہینہ نہیں ہے، اور اس مہینے میں کی جانے والی عبادتوں کا ثواب بھی بہت ہی زیادہ عطا کیا جاتا ہے۔ سبحان اس اللہ۔ لیے اس مہینے میں جو ہے نا وہ عبادت جو ہے وہ کثرت کے ساتھ کی جاتی ہے، اور عبادت کرنے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ تو پتہ چلا رمضان کوئی معمولی مہینہ نہیں ہے، تو اس میں بھی بہت عبادت کرنی ہے، اور اس کے علاوہ بھی جو مہینے ان میں بہت ساری عبادت کرنی ہے۔ یہاں بچیوں اور بچوں کا پروگرام یہ جاری ہے، تو اس لیے بچوں سے ہم یہی کہتے رہتے ہیں کہ پروگرام کے اندر شامل رہیں۔ اور کون ہے سوال کے لیے تیار؟ اب ادھر سے لے لیتے ہیں، توجہ رکھنی ہے جی، نام اور سوال۔ میرا نام شاہزین ہے، میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ مسلمانوں پر روزے فرض کیوں کیے گئے ہیں؟ اب دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم پر روزے اس لیے فرض فرمائے تاکہ ہمیں تقوی حاصل ہو۔ کیا حاصل ہو؟ تقوی۔ اور تقوی کسے کہتے ہیں پتہ ہے؟ میں بتا دیتا ہوں۔ تقوی یہ ہے کہ جو کام، جن کاموں سے ہمیں منع کیا گیا ہے ان کاموں سے رکنا، خود کو روکنا۔ جیسے گناہ ہے، گناہ سے ہمیں روکنا ہے اپنے آپ کو، کہ ہمیں گناہوں سے خود کو روکنا ہے۔ اور روزہ جو ہے نا وہ اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے نا وہ بہترین نیکی، یہ اس میں جو ہے نا مددگار ثابت ہوتا ہے روزہ تقوی حاصل کرنے میں۔ اور دوسرا یہ کہ روزہ یہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے رکھنا ہے، اور روزے کی حالت میں وہ چیزیں بھی ہم نہیں کھاتے کہ جو بغیر روزے کے حلال ہیں، جیسے کھانا، چاول، سالن روٹی، یہ حلال ہے نا؟ سالن چاول ہم کھا سکتے ہیں نا، اور سالن روٹی کھا سکتے ہیں نا؟ ہاں بھائی کھا سکتے ہیں، فروٹ کھا سکتے ہیں نا، بنانا، تربوز، یہ سب کھا سکتے ہیں نا۔ روزے میں یہ چیزیں کیا ہے؟ حرام ہو گئی، اب نہیں کھا سکتے، کھائیں گے تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو خیر روزہ رکھا جاتا ہے تقوی حاصل کرنے کے لیے۔ اب دیکھیں کہ جو چیزیں جیسے تربوز ہو گیا، کیلا ہو گیا، پانی ہو گیا، یہ ہم بغیر روزے کے ہم یہ استعمال کر سکتے ہیں، مگر روزے میں ہم یہ استعمال نہیں کر سکتے۔ تو کیوں استعمال نہیں کر سکتے؟ کہ اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا۔ تو اب کہ ہمیں اپنے آپ پر کنٹرول حاصل ہوا نا، کہ ہم اپنے آپ کو کنٹرول کر لیتے ہیں، نہیں آج میرا روزہ ہے، میں نہیں کھاؤں گا ابھی، نہیں مجھے پیاس لگی، پانی نہیں پیوں گا، میں مغرب میں پیوں گا، افطار کے وقت پیوں گا پانی۔ تو ہمیں اپنا کنٹرول حاصل ہوا نا۔ تو یہی کنٹرول ہمیں حاصل کرنا ہے تاکہ ہم گناہوں سے بچ سکیں، ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا سکیں، خود کو گناہوں سے روک سکیں۔ تو یہ ہے تقوی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی بھائی اب سوال کے لیے کون ہے؟ آپ سے جی، نام بتانا ہے اور سوال کرنا ہے۔ میرا نام محمد مامون اختاری ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم بھی رمضان شریف کے آنے پر خوش ہوتے اور رمضان شریف کا استقبال کرتے تھے؟ جی ہاں بالکل، خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آنے پر جو ہے نا وہ خوش ہوتے اور اس کا استقبال فرماتے۔ لیکن اگر رجب شریف میں ایک دعا پڑھنا سنت ہے، وہ کیا ہے؟ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان۔ یہ دعا کس نے ہمیں تعلیم فرمائی، کس نے ہمیں بتائی؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے۔ رمضان شریف کا استقبال کرنا اور کیا کہتے ہیں اس کے آنے پر خوش ہونا، یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے ثابت ہے۔ اور صحابہ کرام علیہم رضوان کے سامنے جو ہے نا ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا رمضان شریف کی اہمیت بھی بیان فرماتے تھے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے شعبان کے مہینے کے آخری دن ہمیں خطبہ ارشاد فرمایا، یعنی ہمیں ہمارے سامنے بیان فرمایا کہ اے لوگو، تمہارے پاس عظمت و برکت والا مہینہ جلوہ گر ہو رہا ہے، یعنی آ رہا ہے۔ وہ مہینہ جس میں ایک رات ایسی بھی ہے کہ جو 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کریم نے اس مبارک مہینے کے روزے فرض فرمائے ہیں۔ اس کی رات میں قیام یعنی تراویح ادا کرنا سنت ہے۔ تو جو اس میں نیکی کا کام کرے تو ایسا ہے جیسے اور کسی مہینے میں فرض ادا کیا، اور جس نے اس میں فرض ادا کیا تو ایسا ہے جیسے اور دنوں میں 70 فرض ادا کیے۔ دیکھیں کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے وہ
خوش بھی ہوتے اور اس کا استقبال بھی فرماتے ہیں۔ سبحان اللہ ماشاء اللہ۔ جی بھائی اور کون ہے سوال کے لیے؟ آپ ہیں جی، جلدی سے نام لے کر۔ میرا نام محمد قادری ہے۔ میرا آپ سے یہ سوال ہے، جو رمضان شریف کے مہینے کو کھیل کود میں ضائع کر دیتے ہیں ان کو کس طرح سمجھانا چاہیے؟ ہاں دیکھیں، یہ جو رمضان کا جو مبارک مہینہ ہے نا، یہ کھیلنے کودنے کے لیے نہیں ہے۔ اس میں دیکھیں نا کہ نیکیوں کا ثواب اس میں بڑھا دیا جاتا ہے، عبادت کا ثواب اس میں بڑھا دیا جاتا ہے، تو لہٰذا ہمیں کھیلنا کودنا نہیں ہے بلکہ نیکیاں حاصل کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنی ہے، ہمیں اس میں نمازیں پڑھنی ہے، ہمیں اس میں جو ہے وہ تلاوت قرآن کرنا ہے، ہمیں اس میں جو ہے وہ ذکر و اذکار کرنے ہیں۔ ہاں، جو چھوٹے بچے جن کو سمجھ ہی نہیں ہے تو وہ رمضان میں بھی کھیل رہے ہوتے ہیں اور رمضان کے علاوہ بھی کھیل رہے ہوتے ہیں، ان کو سمجھ ہی نہیں رمضان کیا ہے، ان کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ جو بڑے ہیں، جو سمجھدار ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ کھیلنے کودنے کے بجائے وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں، وہ نوافل پڑھیں، روزہ تو رکھنا ہی ہے، تو وہ دیگر نیک کام کریں۔ ماشاء اللہ۔ جی، سوال کے لیے ہیں ہمارے ساتھ کون موجود؟ نام بتانا ہے، سوال کرنا ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ میرا وبرکاتہ۔ نام حسین رضا ہے اور میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ رمضان شریف میں اعتکاف کیوں کرتے ہیں؟ اعتکاف کرنا جو ہے نا، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنت ہے۔ اور اعتکاف کہاں ہوتا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم رمضان شریف کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دن کا اعتکاف فرمایا کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو یہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہے، اور حدیث پاک میں فرمایا گیا، جس نے رمضان شریف میں 10 دن کا اعتکاف کر لیا وہ ایسا ہے جیسے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ سبحان اللہ ماشاء لہذا بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ اگر سمجھدار ہیں تو وہ اپنے بڑوں کے ساتھ، جیسے والد کے ساتھ، چچا کے ساتھ، یا ماموں کے ساتھ، یا نانا اور دادا کے ساتھ وہ مسجد میں اعتکاف کر سکتے ہیں، اکیلے نہیں کریں گے۔ جی، سوالات کا مرحلہ جاری ہے۔ آپ کون کر رہے ہیں بھائی سوال؟ چلے بھائی ماشاء اللہ، آپ کریں گے سوال؟ جی، نام بتائیں گے اور سوال کریں گے۔ اسے سوال کیجئے۔ رمضان میں ٹائم پاس کرنے کے لیے ویڈیو گیمز کھیل سکتے ہیں؟ نہیں بیٹا، ٹائم پاس کرنے کے ویڈیو گیمز وغیرہ اور یہ کارٹون وغیرہ یہ نہیں دیکھنا چاہیے، نہ ہی ویڈیو گیمز کھیلنی چاہیے، نہ کہ اور کوئی کھیل کود، کیونکہ رمضان عبادتوں کا مہینہ ہے۔ ہمیں جو ہے نا وہ درود شریف پڑھنا ہے، درود شریف پڑھیں گے تو انشاءاللہ القریب اس کی برکت سے بھوک اور پیاس اگر لگی ہوگی نا تو وہ بھی چلی جائے گی۔ سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھیں گے تو روحانی طاقت آئے گی نا، روحانی طاقت آئے گی تو یہ پیاس اور بھوک تھوڑا ہم بھول جائیں گے انشاءاللہ القریب، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے انشاءاللہ القریب۔ تو اگر بھوک اور پیاس لگے گی تو کیا کریں گے؟ درود شریف پڑھیں گے۔ درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ محمد الصلاۃ والسلام علیہ رسول اللہ۔ درود ابراہیم بھی درود شریف ہے، تو جو آسان لگے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود پاک ہے۔ جی، تو یہ تھا سوال جواب کا سیشن، اور کچھ تربیت ہو رہی تھی بچوں کی اور بچیوں کی، تو جو کچھ سنا ہے ہم نے، اب کوشش کرنی ہے کہ اس پر ہم نے عمل بھی کرنا ہے۔ اور ابھی ایک اور سیگمنٹ بھی ایک موجود ہے ہمارے پاس، ایک ایکٹیویٹی بھی ہے وہ، اور جس کا نام ہے نور رمضان۔ جی، تو سیگمنٹ ہے نور رمضان۔ کیا نام ہے سیگمنٹ کا؟ نور رمضان۔ اور پروگرام کا نام؟ ہاں، بھولنا نہیں ہے، پروگرام ہے ویلکم ٹو رمضان۔ رمضان کی آمد، مرحبا، ماہ سیام کی آمد، مرحبا، شہر رحمان کی آمد، مرحبا۔ تو رمضان کو ویلکم کر رہے ہیں۔ رمضان آ رہا ہے اپنی رحمتیں لے کر، برکتیں لے کر، تو اس کی تیاری کرنی ہے، اچھے انداز سے ذہن بنانا ہے کہ انشاءاللہ بچے ہوں یا بڑے سب نے کرنی ہے اس مہینے میں کثرت سے عبادت، اچھی باتوں پر عمل کرنا ہے، اور رمضان میں کرنا ہے۔ رمضان کے بعد، رمضان گیا پھر سب ختم نہیں، رمضان کے بعد بھی وہ کام کرتے رہنا ہے۔ تو سیگمنٹ ہے نور رمضان، اور یہاں فلپ بورڈ آ چکے ہیں۔ جو بات ہوگی اس میں آپ کو لگتا ہے وہ اچھی بات ہے تو اچھی بات دکھانی ہے، اچھی بات دکھائیں، اچھی بات دکھائیں سب،
ہاں بھائی، اب یہ بچوں کا معاملہ ہے، ان کو یہ بھی نہیں شاید پتہ چلے کہ ادھر کیا لکھا ہے، تو اس لیے اس چیز کو پیش نظر رکھا جائے. بچوں سے غلطی ہو جاتی، ہو سکتا ہے کوئی اچھی بات ہو، بچے دکھا رہے ہوں بری بات، تو اس لیے بچوں کا پروگرام ہے. اب نیچے کر لیں، اب سوالات شروع ہو رہے ہیں اصل والے بھائی. کھجور سے روزہ افطار کرنا اچھی ہے بری بات ہے؟ کھجور سے روزہ افطار کرنا کیا ہے؟ اچھی بات. چلے بھائی نیچے کر لیں. سحری کرنا، سحری کرنا کیا ہے؟ اچھی بات ہے. رمضان شریف کے مہینے میں قرآن پاک کی تلاوت کرنا اچھی بات، اچھی بات ہے، ہر صورت میں اچھی بات. رمضان شریف کے مہینے میں گیمز کھیلنا بری بات آ گئی بھائی. گیمز کھیلنا، روزہ لگ رہا ہے، ٹائم پاس کرنا ہے، گیمز کھیلیں، بری بات. ٹھیک ہے، اس طرح نہیں بلکہ درود شریف پڑھیں انشاءاللہ. نیچے کر لیجئے. فرضوں کے ساتھ نفل نماز بھی پڑھنا کیا ہے؟ اچھی بات. کیا ہے یہ؟ اچھی بات. جی ایک اور ہے آپ کے لیے، یہ بتائیے رمضان شریف میں اللہ پاک کا خوب ذکر کرنا اچھی بات. اور ایک دو اور ہیں، رمضان شریف کے مہینے میں لڑائی جھگڑا کرنا بری بات. فلمیں ڈرامے دیکھنا اور مدنی چینل دیکھنا اچھی بات. چلے بھائی جوابات آپ تک یوں پہنچ گئے، باقی فلم بورڈ تو کچھ آگے پیچھے بھی چلتے رہے ہیں. اور اب ہمارا پروگرام اپنے اینڈ کی طرف ہے، اختتام کی طرف ہے. اب ہم جا رہے ہیں پیارے بچوں. پروگرام تھا رمضان کو ویلکم کرنے کے حوالے سے، یعنی ویلکم ٹو رمضان. ویلکم کے ویلکم رمضان، سب نے کہنا ہے ویلکم ویلکم رمضان. تو رمضان کو ویلکم کر رہے تھے. پروگرام اب اپنے اینڈ پر ہے، انشاءاللہ رمضان آ جائے گا اور ہمارے درمیان اپنی رحمتیں تقسیم کرے گا، اور پروگرام کا اینڈ بھی ہوگا ہمارا کلام پر. چلتے ہیں کلام کی طرف. اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو، اور یاد محمد بھی میرے دل میں بسی ہو. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. اے کاش میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. رمضان میں بن جاؤں مدینے کا مسافر. روتی ہوئی طیبہ کو بارات چلی ہو، پھر روتی ہوئی طیبہ کو بارات ہو. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. اے کاش مدینے میں مجھے موت یوں آئے. قدموں میں تیرے سر وہ میری دھوپ چلی ہو. قدموں میں تیرے سر وہ میری دھوپ چلی ہو. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں. اللہ کرم ایسا کرے تجھ پہ جگہ میں. اے دعوت اسلام
تیری دھوم مچی ہو عطار ہمارا ہے ہمارا ہے ہمارا عطار ہمارا ہے سر حشر سے کاش عطار ہمارا ہے سر حشر سے کاش دستے شگبت سے یہ چیٹھی ملی ہو دستے شگبت سے یہ چیٹھی ملی ہو اے کاش تصور میں مدینے کی گلی ہو صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. رمضان مرحبا مرحبا آمد رمضان رمضان مرحبا مرحبا آمد رمضان. بچوں کا مدنی چینل